پیارا رمضان میں پیارا ہمارا اسلام، اور آج ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ سے 21ویں پارے کے خلاصے پہ ہم جا رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی بہت ہی ہمارے لیے آسانی کی چیز ہے کہ ہم کچھ بھی اگر چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا ذکر کون کون سے پارے میں ہے، اور ہم بہت آرام سے اس کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21ویں سپارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بے شک ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر مسلمان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں۔ اگر وہ برائی سے رکتا ہے، وہ جھوٹ سے رکتا ہے، وہ حسد سے رکتا ہے، وہ رشوت سے رکتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا، اور اگر نہیں رکتا تو پھر اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اہل کتاب سے جب بھی بحث و مباحثہ ہو تو شائستگی کا انداز اپنایا جائے۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید تمام کائنات کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بحث و مباحثہ کریں تو الفاظ کا چناؤ بہت اچھا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امی بیان کی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں ہر شخص اس کائنات میں آ کے سیکھتا ہے، صرف ایک ہستی ہے، الرحمن علم القرآن، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات میں سیکھنے نہیں بلکہ سکھانے آئے، پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے آئے، سمجھنے نہیں بلکہ سمجھانے آئے، اور ان کا استاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ورنہ اگر دنیا میں کوئی ان کا استاد ہوتا تو ان سے بڑا ہوتا۔ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی اعلیٰ، افضل، بہتر، بڑھ کر ہو۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے بڑا کیا معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، اللہ ہی تمہیں رزق دیتا ہے، تم کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لو، تم کتنی ہی بھاگ دوڑ کیوں نہ کر لو، لیکن یاد رکھنا رزق اللہ کی طرف سے، اور جس کو زیادہ رزق ملے یہ معیار فضیلت نہیں ہے۔ ایک بہت عجیب معاملہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہم اکثر سنتے ہیں 2-4 دن کی زندگی کھیلو کودو تماشا کرو، اور اللہ یہاں فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کھیل تماشا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے۔ ہم کیا کہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے دل و دماغ میں کہ 2-4 دن کی زندگی ہے، کھیلو تماشا کرو، اور اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تمہیں اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں راہ دکھاتے ہیں۔ اب سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم، اہل روم کی فتح کی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ ایک اس میں 2 لشکر کا تذکرہ ہے، ایک ہے حزب اللہ، حزب الرحمن، اور ایک ہے حزب الشیطان۔ جو حزب الرحمن والے، توجہ رکھیے گا، میں اور آپ دیکھتے ہیں ہم اللہ کے لشکر میں یا شیطان کے لشکر میں۔ آج میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں اللہ کا لشکر والا کون ہے۔ شکر کرنے والا، سجدہ کرنے والا، عطا کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، عطا کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، ہر کسی کے لیے نرمی رکھنے والا، اور دل کو کینہ و بغض، حسد اور نفرت سے پاک رکھنے والا۔ اب شیطان کا لشکر کون سا ہے؟ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، جلنے والا، رشوت کھانے والا، نمازوں کو چھوڑنے والا، قرآن و حدیث سے دور رہنے والا۔ آج آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے لشکر میں ہیں یا پھر شیطان کے لشکر میں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ہم نے جو میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہے لتسکنوا الیہا، یہ ایک دوسرے کو سکون دینے والے ہیں۔ اور پھر کفار مکہ کی بات کی جاتی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردہ ہیں، یہ مردوں کی مانند ہے۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ زندہ ہے جس کے دل میں نبی زندہ ہے، جس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اب سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، عظمت قرآن کا تذکرہ ہے، فلکیات کا تذکرہ ہے، سیاروں کا تذکرہ ہے، ستاروں کا تذکرہ ہے، سورج کا تذکرہ ہے، چاند کا تذکرہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ پہاڑوں کا تذکرہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے ان پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین میں نصب کر دیا ہے تاکہ زمین ان بیلنس نہ ہو، ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا۔ اب یہاں ایک باپ بیٹے کا تذکرہ ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا۔ اور قرآن میں اپنے بیٹے کو جب انہوں نے کہا تو یا بنیہ کہا،
اور یا بنیہ کا مطلب اردو میں آپ رکھ لیں اے میرے چاند، اے میرے جگر، اے میرے دل کے ٹوٹے، اے میرے پیارے. مطلب جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرے، ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بات کرے، تو قرآن مجھے سمجھاتا ہے پیار سے بات کرو تاکہ تمہاری بات ان کے کان کے ذریعے دل میں اتر جائے. سبحان اللہ. ہم بات کرتے ہیں تو بچوں کا انداز سخت ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اب حضرت لقمان قرآن میں نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ سنیے گا، یہ اللہ نے ہمیں نصیحت بتائی ہے. ہر باپ کو، ہر ماں کو اپنے بچوں کو نصیحت کرنی ہے. کیا نصیحت کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. وَوَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اس جیسا کوئی نہیں، وہ شروع سے تھا، ہے اور رہے گا. والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں. اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تم زمین کے اندر کرو وہ جانتا ہے، تم زمین کے اوپر کرو وہ جانتا ہے، تم چھت پہ کرو وہ جانتا ہے، تم آسمانوں میں کرو وہ جانتا ہے. نماز کی تیاری کرو، نماز کو قائم رکھو، ہر خیر کی دعوت دو اور ہر برائی سے رکو. اور پھر بڑے پیارے انداز سے کہا جاتا ہے لا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. دیکھو بیٹے غرور نہیں کرنا، دیکھو کبھی تکبر نہیں کرنا، کسی کو حقیر اور چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں سمجھا رہا ہے. کبھی بڑائی کا دعویٰ نہیں کرنا. جب چلنا تو عاجزی رکھنا، اکڑ کر مت چلنا. اور جب تم کسی سے بات کرنا تو چیخ کر چلا کر بات نہیں کرنا بلکہ آہستگی کے ساتھ بات کرنا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ حبیب ان سے کہیے غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں. قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے. بارش کہاں ہوگی اور کتنی برسے گی یہ اللہ کو معلوم. شک میں مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہوگا. آج سائنس یہ تو بتا سکتی ہے لڑکا یا لڑکی، مگر یہ نہیں بتا سکتی یہ فرما بردار ہے یا نافرمان، یہ شقی ہے یا سعید، یہ اچھا ہے یا برا، یہ اللہ کو معلوم ہے. موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح ہوگی، صرف اللہ جانتا ہے. انسان کل کیا کرے گا کسی کو نہیں معلوم. اب سورہ سجدہ شروع ہو رہی ہے، مکی سورت ہے. پھر قرآن کی حقانیت کی بات کی جاتی ہے. اچھا یاد رکھیے گا جب بھی اللہ تعالیٰ دلائل دیتے نا، یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ قدرتی دلائل دیتے ہیں. یعنی نیچر کو دیکھ کر، پہاڑوں کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، دریا کو دیکھو، پھولوں کی خوشبو کو دیکھو، پھولوں کی رنگت کو دیکھو. یہ تمام چیزیں اللہ بتاتے تاکہ انسان اس سے اللہ کے قریب آئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انسان اور کافر کی آنکھ میں دیکھنے میں فرق ہے. جب مسلمان گلاب کو دیکھتا ہے اور خوشبو سونگتا ہے تو یہ کہتا ہے بنانے والا ایسا تو خود یہ ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہو. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کے اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ. پھر انسانی تخلیق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور پھر بیان کیا جاتا ہے مجرم کل قیامت کے دن مایوس ہوں گے اور مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت سے ہوں گے. اب سورۃ الاحزاب مدنی سورت شروع ہو رہی ہے. امت کو 4 احکام دیے اللہ نے. ہر امتی کو نبی اسلام کی وہ 4 کام کرنے ہیں. اے اللہ کون سے کام ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر رکھنا. دوسرا کافروں کی اتباع نہ کرنا. تیسرا وحی الہی کی اتباع کرنا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے نازل کیا. اے اللہ بات کر رہا ہے، تمہیں اس کے طریقے پہ چلنا ہے، تمہیں اس کے انداز سے چلنا ہے، تمہیں اس کی طرح دیکھنا ہے. بلکہ یہاں تو مجھے موسیٰ کلیم اللہ کا وہ زمانہ یاد آتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں شخص جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا ہے، فرعون کی پوری فوج تباہ ہو گئی، وہ برباد نہیں ہوا. موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا پروردگار یہ تو میری نقل اتارتا تھا، میرے انداز کی طرح بولتا تھا اور میری طرح چلنے کی کوشش کرتا. فرمایا موسیٰ ہمیں آئی تیرے انداز سے چلے ہم اسے برباد کر دیں. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی زمانے میں نقل کے انداز سے اتارے تو اللہ اسے برباد نہیں کرتا، اور جو محمد رسول اللہ کا انداز اپنا لے، جو حضور کی سیرت اپنا لے تو اللہ اسے کبھی برباد نہیں کرتا. پھر اللہ پہ اعتماد کرو اور بھروسہ رکھو. ہر نبی کو ناظرین یہاں بتایا جا رہا ہے، ہم نے ہر نبی کو کبھی کہا یا آدم، کبھی کہا یا موسیٰ، کبھی کہا یا عیسیٰ، کبھی کہا یا شیش، کبھی کہا یا زکریا. مگر جب محمد اور آمنہ کے لال کی بات آئی تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہا انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے ہمیشہ نبی اسلام کو صفات سے پکارا، کبھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور منہ بھولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا. غزوہ احزاب شروع ہو رہی ہے. غزوہ احزاب میں خندق کھودی گئی، 12,000 کافر موجود ہیں اور ایک عجیب سا معاملہ ہے. ہر طرف سے کفار نے حملہ کر دیا ہے. اور یہ آخری بات، اور اس میں مولا علی کی شجاعت ہو رہی ہے چاروں طرف سے قرآن کے مطابق.
اور اتنی حیرانگی تھی سورہ احزاب آیت نمبر 10 12 13 14 15 16 میں کہ جو منافقین تھے ان کے دل حناجرہ، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ حلق میں آ چکے تھے، آنکھیں ان کی پھٹ چکی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ غرورا، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنا وعدہ شاید ہم سے توڑ دیا ہے، یہ چاروں طرف سے حملہ کریں گے۔ اور عمر ابن عبد ود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اور پھر مولا کائنات سیدنا علی شیر کرم اللہ وجہ الکریم اٹھتے ہیں اور ابن ود کو ایسا چیر کے رکھتے ہیں، کاٹ کے پھینکتے ہیں کہ جب اس کی بہن اس کی لاش پر بین کرنے آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش پہ بین کروں یا جس نے تجھے قتل کیا اس کریم کی سخاوت پہ رحم کروں؟ جب کوئی آتا تھا لڑنے تو تلوار چھینتا تھا، نیزہ چھینتا تھا، ذرا چھینتا تھا، مگر یہ کون تھا جو چھین کی نہیں بلکہ چھوڑ کر گیا ہے؟ وہ ہے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔ اظہر بھائی کو بھیجیں۔